ہاں جی، تو آگے ہے کہ بیٹا یاد رکھو کہ میری اس وصیت سے جن چیزوں کی تمہیں پابندی کرنا ہے ان میں سب سے زیادہ میری نظر میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ اللہ کا تقوی، اور وہ یہ کہ جو فرائض اللہ کی طرف سے تم پر لگائے گئے ہیں ان کو کافی سمجھو اور ان کو پورا کرو، اور جس راہ پر تمہارے آباء و اجداد تمہارے گھرانے کے افراد چلتے رہے ہیں اسی پہ چلتے رہو، فور فادرز اینڈ یور فیملیز پریویسلی اسی پر چلتے رہو، کیونکہ جس طرح تم اپنے لیے فکر کر سکتے ہو، تھنک کر سکتے ہو، پریشان ہو سکتے ہو، کنسرنڈ ہو سکتے ہو، انہوں نے بھی اسی طرح اس کنسرن ہونے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی. they did all what they could، مگر انتہائی غور و فکر نے بھی ان کو اسی نتیجے پر پہنچایا، یعنی آفٹر سو مچ فکر کنٹمپلیشن کے بعد وہ بھی اسی کنکلوژن پہ پہنچے کہ جو انہیں اپنے لیے واجب معلوم ہو، جو ان پر واجب ہو، جو ان پر واجب کر دیے گئے وہ اسی پر بس کنٹینٹ ہو جائیں، اسی پر رک جائیں، واجبات کی طرف ہو جائیں، اور غیر متعلق چیزوں سے قدم روک لیں، یعنی جو irrelevant چیزیں ہیں ان کو چھوڑیں. لیکن اگر تمہارے ومز اور وشز اس کے لیے تیار نہ ہوں تو بغیر پرسنل جو ایک ریسرچ سے علم حاصل کیے ہوئے جس طرح انہوں نے حاصل کیا تھا ان باتوں کو قبول کرے، تو بہرحال یہ لازم ہے کہ تمہارے طلب کا انداز سیکھنے اور سمجھنے کا ہو، یعنی اگر تمہارا نفس اس کے لیے تیار نہ ہو، یعنی یور سیلف، your nafs mean yourself. If you yourself are not ready کہ پرسنل انڈیور، خود ذاتی تحقیق سے علم حاصل کیے ہوئے جس طرح انہوں نے حاصل کیا، یعنی جیسے پرانے لوگوں نے حاصل کیا تھا علم، ایسے جیسے انہوں نے، یعنی تمہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم ذاتی تحقیق سے علم حاصل نہ کرو. ایوری ون شوڈ ڈو دیٹ، دیٹس واٹ ہی سیڈ، ایوری ون شوڈ پرسنل خود ریسرچ کرو. ان باتوں کو قبول کرے تو بہرحال یہ لازم ہے کہ تمہارے طلب کا انداز سیکھنے اور سمجھنے کو، یعنی کوشش آپ یہ کریں کہ سیکھیں، سمجھیں، نہیں کسی کو توہین کرنے کے لیے نہیں، اپنے آپ کو کچھ ثابت کرنے کے لیے نہیں، جسٹ لرن ٹو لرن، نہ شبہات میں پھاند پڑنے اور بحث و نزاع میں الجھنے کا، یعنی یہ نہیں آپ نے کرنا ذاتی تحقیق آپ نے شروع کر دی ہے، مقصد اس کا کیا تھا کہ جی بحثیں کرتے رہے، لوگوں سے جھگڑے کرتے رہے، تم غلط ہم سے، بس اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنی ریسرچ سے اپنے آپ کو گائیڈ کریں. ٹرائی ٹو لرن تھنگز ان آرڈر ٹو گائیڈ یور سیلف انسٹیڈ آف پروونگ ٹو ادرز دیٹ دے آر رانگ. نہ یہ کہ پریشانی میں. اس فکر و نظر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد کے خواص، یعنی پہلے یہ جو تم کرنے جا رہے ہو، اگر تم خود ریسرچ کرنے جا رہے ہو تو پہلا کام کیا کرو، اللہ سے مدد. اے اللہ تعالیٰ میں سچے دل سے ٹروتھ کی تلاش میں ہوں، تو مجھے گائیڈ کر. اس سے توفیق و تائید کی دعا کرو اور ہر اس وہم کے شائبے سے اپنے دامن کو بچاؤ جو تمہیں شبہ میں ڈال دے، یعنی بلا وجہ وہم نہ کرو، یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ارے نہیں یار یہ بھی تو ہو سکتا ہے، ہونے کو بھائی سب کچھ ہو سکتا ہے، بٹ یو ہیو ٹو فوکس وٹ ہوا، جس کا ثبوت ہے. یا تمہیں گمراہی میں چھوڑ دے، اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اب تمہارا دل صاف ہو گیا ہے، یو آر کلیئر ناؤ، یو ڈن، جب یقین ہو جائے کہ اب تمہارا دل صاف ہو گیا اور اس میں اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہوگی، یعنی اٹس ریڈی ٹو ایکسیپٹ، اور برین جو ہے وہ پوری فوکس کے ساتھ تیار ہے، اور تمہارا جو تمہارا ایک اندر سے ایک انکویزیٹیو نیچر تھا، جو تمہارا ایک کویسٹ تھا، وہ ایک پوائنٹ پر آ گیا ہے. تو پھر ان مسائل پر غور کرو
جو میں نے تمہارے سامنے بیان کی. دین یو اسٹارٹ ورکنگ آن واٹ آئی ہیو ٹولڈ. کہ غیر ضروری باتوں میں نہ جاؤ، یہ وہی پیچھے جتنی میں نصیحتیں کی. لیکن تمہارے حسب منشا دل کی یکسوئی اور نظر و فکر کی آسودگی حاصل نہیں ہوئی. لیکن تمہارے حسب منشا دل کی یکسوئی اور نظر و فکر کی آسودگی حاصل نہیں ہوئی ہے تو سمجھ لو کہ تم ابھی اس وادی میں شب کو اونٹنی کی طرح ہاتھ پیر مار رہے ہو، جو دین کا طلبگار اور تاریکی میں ہاتھ پاؤں نہیں مارتا. یعنی اور اگر تمہیں لگے کہ ابھی فوکس صحیح نہیں ہو پایا یا یو ڈڈ ناٹ اچیو وٹ یو آر لوکنگ فار، دین یو آر ان دیٹ ویلی آف ڈارکنیس. یو آر اسٹل جسٹ گوئنگ ہیئر اینڈ دیئر. اور جو دین کا طلبگار ہو وہ تاریکی میں ہاتھ پاؤں نہیں مارتا. دین جسے چاہیے نا وہ نہیں ظلم اندھیروں میں جاتا، وہ روشنیوں کی طرف جاتا. اور نہ خلط مبحث کرتا ہے، یعنی بلا وجہ کی فضول گفتگو. اس حالت میں قدم نہ رکھنا اس وادی میں بہتر ہے. یعنی اگر تو خلط مبحث ہوتا ہے کہ ایک غیر ضروری ان نیسیسری ڈسکشن میں آپ الجھ جائیں جس کے کوئی آپ کو فائدہ نہ ہو، اس میں لگے رہیں، یا فضول کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کے چکر میں پھنس جائیں تو اس سے بہتر ہے پھر اس ریسرچ میں نہ جائیں، پیچھے ہٹ جائیں. اے میرے فرزند میری وصیت کو سمجھو اور یقین رکھو کہ جس ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے. جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ، اور جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے، اور جو ختم کرنے والا ہے وہی دوبارہ اٹھانے والا ہے، اور جو بیمار ڈالنے والا ہے وہی صحت دینے والا ہے. بہرحال دنیا کا نظام وہی رہے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا. The world will run the way Allah wants. نعمتوں کا، باؤنٹیز کا دنیا ابتلا و آزمائش میں ڈالنا، آخرت میں جزا دینا. نعمتوں کا دنیائے ابتلا و آزمائش میں ڈالنا. نعمتوں کا یعنی اللہ نے نعمت دی ہے لیکن مشکلات کے بعد دی ہے. سم ٹائمس تو نعمت مل رہی ہے لیکن مشکل سے مل رہی ہے، یعنی نعمت کو مشکل کر دینا، آخرت میں جزا دینا، آخرت میں اللہ کو ریوارڈ دے. یا وہ کہ جو اس کی مشیت میں گزر چکا ہے اور ہم اس سے نہیں جانتے. تو جو چیز اس میں کہ تمہاری سمجھ نہ آئے تو اسے لا علمی پر دین جسٹ لیو اٹ. پھر بھائی نہیں سمجھ میں آ رہی جسٹ لیو اٹ. اللہ کو سمجھنے بیٹھ گئے یہ کیوں کیا وہ کیوں، جو نہیں سمجھ میں آ رہی اس کو لیو اٹ. ہم آخرت کے بعد مر کے کدھر جائیں گے، ریسرچ کرنے شروع ہو جائیں کرنا، فضول بات. تو ان کو چھوڑ دو، ان کو کہو بھائی ٹھیک ہے. کیونکہ جب تم پہلے پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہ جانتے تھے. یعنی جب بچے پیدا ہوتے ہیں کچھ نہیں جانتے، بعد میں تمہیں سکھایا گیا. اور ابھی کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے تم بے خبر ہو. تو یہ تو نہیں سب کچھ سیکھ گئے ہو. بڑی قیمتی باتیں ہیں یہ. سارے عقیدے ذہن میں رہیں اور یہ باتیں ذہن میں رہیں. امام فرما رہے ہیں کہ جب تم پیدا ہوئے تھے کچھ نہیں جانتے تھے، تمہیں سکھایا گیا. اور اس کے بعد ابھی بھی کتنی چیزیں جو تم نہیں جانتے. ان میں پہلے تمہارا ذہن پریشان ہوتا ہے اور نظر بھٹکتی ہے. تو انہی باتوں میں اگر پڑے رہو گے ذہن پریشان رہے گا جن کو تم جانتے ہو. یہاں تک بات روک دیتے ہیں. اللہ نے پھر اللہ کے اوپر بات انہوں نے شروع کر دی، اور پھر انہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، رزق دیا ہے، ٹھیک ٹھاک اس کو بنایا ہے. تو وہ اسی کو پھر پوجو، اسی کی عبادت کرو، اسی کی طلب ہو، اسی کا ڈر ہو. سبحان اللہ. وَعْلَمْ اور جان لو اَنَّ مالک الموت ہوا مالک الحیات وَأَنَّ خالق هو الممیت. تو اللہ کے علاوہ کسی کی طلب آپ کے اندر نہیں ہونی. طلب کہتے ہیں ڈیمانڈ، اللہ کے علاوہ کسی کی. اے فرزند تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی ایک نے بھی اللہ کی تعلیمات کو ایسے پیش نہیں کیا.
آرڈرز آف اللہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. دا سپریم. لہٰذا ان کو اپنا گائیڈ، سالویشن کے لیے اپنا گائیڈ مانو. میں تمہیں نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور تم کوشش کے باوجود اپنے سود و بہبود پر اس حد تک نظر نہیں کر سکتے جس تک میں تمہارے لیے سوچوں. یعنی تمہیں ابھی آئیڈیا نہیں ہے تمہارے لیے اچھا برا کیا ہے، میں زیادہ تم سے بہتر جانتا ہوں. اے بیٹے یقین کرو کہ اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے. اللہ نے رسول بھیجے نا، کوئی اور ہوتا تو وہ بھی بھیجتا. اور اس کی سلطنت و فرما، اس کی جو کا یونیورس اور یہ اس کی حکومت ہے، اس کے آثار ہمیں نظر آتے، اس کی کوئی سائنس نظر آتے، اور اس کے افعال و صفات بھی کچھ معلوم ہوتے ہیں، اس کی بھی ہمیں کوئی کوالٹیز پتہ لگتی. مگر وہ ایک اکیلا خدا، جیسا کہ اس نے خود بیان کیا، اس کے ملک میں کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا. نو ون کین بی اگینسٹ ہم، اس کے برابر. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اور بغیر کسی پوائنٹ آف انیشیشن کے وہ سب سے پہلے تھا. اس کا کوئی پوائنٹ نہیں کہ یہاں سے ہونے، اور ہمیشہ رہے گا. اور بغیر کسی انتہائی حد کے سب چیزوں کے بعد، یعنی وہ چیزوں سے پہلے سے ہے اور چیزوں کے بعد تک رہے گا بھی. ڈونٹ نو کب سے ہے، ڈونٹ نو کب تک رہے گا. اور اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کی ربوبیت کا اس بات قلب یا نگاہ کے گھیرے میں آ جانے سے وابستہ ہو. یعنی وہ ہماری دلوں کو اتنا سمجھ ہی نہیں آ سکتا. ایک حد تک سمجھ میں آتا ہے، اس کے آگے نہیں. وہ اس سے اوپر بیٹھنے سمجھنے بیٹھے تو سمجھ نہیں پائے. جب تم یہ جان چکے ہو تو پھر عمل کرو، فالو اٹ. ویسا جو تم جیسی مخلوق کو اپنی پست منزلت، کم مقدرت اور بڑی ہوئی عاجزی اور اس کی اطاعت کی جستجو اور اس کی سزا کے خوف اور اس کی ناراضگی کے اندیشہ کے ساتھ پروردگار کی طرف بہت بڑی احتیاج کے ہوتے ہوئے کرنا چاہیے. یعنی کیسے تم نے عمل کرنا ہے؟ جیسے ایک کم لو لیول لوگ جو ہوتے ہیں، بہت ہی لوور لیول، وہ بہت ہی اپر لیول والے کی جس طرح فالو کرتے ہیں، ایسے فالو کرو. یو آر نتھنگ ان فرنٹ آف اللہ. اور ایسے کہ جن کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، بالکل بیچارے، وہ ان کو دیکھتے ہیں جن کے بس میں. ہمارے بس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور عاجزی بڑھاؤ، یعنی ہیوملٹی، انکریزڈ ہیوملٹی. اطاعت کی جستجو، یعنی اس کو فالو کرنے کی جو ایک اپنے اندر ایک وہ ہوتی ہے نا، ایک پیدا کرو نیڈ، اور اس کی سزا کے خوف سے. کیونکہ اگر غلط کرو گے تو پھر سزا ملے گی. اور اس کی ناراضگی نہیں چاہتی. یہ ذہن میں رہ کے اللہ ناراض نہ، اللہ ناراض نہ. یہ جو ہے نا ذہن کو اپنے آپ بتاتے رہو، کیپ ٹیلنگ یورسیلف اللہ ناراض ہے. اس نے تمہیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے جو اچھی ہیں، اور انہی باتوں سے منع کیا ہے جو بری ہیں. یہ یقین رکھو کہ اگر اللہ نے ہمیں کہا ہے نا کہ یہ نہیں کرنا، پھر وہ اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. اور اگر اللہ نے کہا یہ کرنا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ.